اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ جو صحابہ ہیں جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ یہاں میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، اگر اللہ تعالیٰ یہ کہہ دیتا رضی اللہ عنہم، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، تب بھی بہت بڑی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ اتنا کہہ دے رضی اللہ عنہم میں ان سے راضی ہو گیا، بہت بڑی بات تھی، مگر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَرَضُوا عَنْ، یہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ اللہ بھی راضی اور یہ بھی اللہ سے راضی ہے۔ میں بڑا پریشان ہوں، اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے کیسے کروں، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں۔ راضی ہے ہر حال میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر ایک دوا ہے، کڑوی دوا ہے، ہم اور آپ پئیں گے تھوڑا منہ بنا کے پیتے ہیں، منہ بنا کے کھاتے ہیں، کڑوی ہے نا، لیکن یہ صحابہ کیسے تھے، کڑوی دوائیں بھی خوشی خوشی کھا لیتے تھے، کڑوے سے کڑوے سیرپ بھی مسکرا کر کے پی لیتے تھے۔ یہ بھی اللہ سے راضی ہیں، اللہ بھی ان سے راضی ہے، اس لیے اللہ نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ بھی ان سے راضی ہے اور یہ بھی اللہ سے راضی ہیں۔ ذرا صحابہ کی رضاعت دیکھیے، صحابہ کے اندر اللہ تعالیٰ سے محبت کا جذبہ دیکھیے، یہ اللہ سے کیسے راضی ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو، کوئی بھی مشکل ہو، مگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو نہیں پکارتے ہیں۔ اللہ کے لیے جان دے دی، بیوی قربان ہو گئی، بچے قربان ہو گئے اور خود خون قربان کر دیا، مگر اللہ کے راستے کے علاوہ کسی اور راستے کو اختیار نہیں کیا۔ اسی لیے تو انہیں کہا گیا یہ بھی اللہ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے راضی ہے۔ غور کیجئے، غور کیجئے، حضرت حنظلہ بن نبی عامر ایک صحابی رسول ہیں، ان کی شادی ہو جاتی ہے، آج ہی شادی ہوئی ہے، شادی کی پہلی رات ہے، بیوی کے ساتھ شب زفاف منا رہے ہیں، بیوی کے ساتھ ہم بستری کر رہے ہیں، جنگ کا اعلان ہوتا ہے، جہاد کا اعلان ہوتا ہے کہ سارے لوگوں اب جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ حضرت حنظلہ اٹھتے ہیں، بیوی کہتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں نبی کا حکم آ چکا ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنا ہے۔ بیوی کہتی ہے آئے میرے شوہر کم سے کم غسل کر لو، پاک ہو جاؤ۔ حضرت حنظلہ فرماتے ہیں آئے میری بیوی، اللہ کا حکم آ چکا ہے، رسول کا حکم آ چکا ہے، اب میں غسل کیسے کروں، میرے پاس اتنا بھی وقت ہی میں غسل کر سکوں۔ نکل جاتے ہیں، جہاد کے لیے چلے جاتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں، جام شہادت بھی لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی سارے شہیدوں کو دفن کر رہے ہیں، قبروں میں دفن کر رہے ہیں۔ ان کی بیوی آتی ہے، اللہ کے نبی سے فرماتی ہے آئے اللہ کے نبی کم سے کم حنظلہ کو پہلے غسل دے دیجئے، اس کے بعد دفن کیجئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شہیدوں کو غسل نہیں دیا جاتا ہے، شہیدوں کو کفن نہیں پہنایا جاتا ہے۔ حضرت حنظلہ کی بیوی کہتی ہے آئے اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں یہ مجھ سے شب زفاف منا رہے تھے، آئے اللہ کے نبی یہ مجھ سے ہم بستری کر رہے تھے، آپ کا حکم ہوتا ہے یہ نکل آتے ہیں، نکل پڑتے ہیں۔ آئے اللہ کے نبی انہوں نے غسل بھی نہیں کیا تھا، اللہ کے نبی اپنی پیشانی کو پکڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ کیا کیا جائے، دفن کیا جائے نہ کیا جائے؟ شہیدوں کو تو غسل نہیں دیا جاتا ہے، اب ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ یہ تو جم بی بی ہیں، غسل بھی کر کے نہیں آئے تھے۔ اللہ کے نبی بہت زیادہ پریشان ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی حضرت حنظلہ کو دفن نہیں کیا گیا ہے۔ کچھ دیر کے بعد اللہ کے نبی فرماتے ہیں آئے میرے صحابہ، اللہ نے حنظلہ کے بارے میں فیصلہ کر دیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی کیا فیصلہ کیا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ابھی مجھے جبرائیل نے یہ خبر دی ہے، اللہ تعالیٰ نے حنظلہ کو غسل دینے کے لیے آسمان سے 70,000 فرشتوں کا نزول کرنے والا ہے۔ 70,000 فرشتے حنظلہ کو غسل دینے کے لیے
رہے ہیں. اسی صحابی کو غسیل الملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی جس کو فرشتوں نے غسل دیا ہے. ذرا غور کیجئے، بیوی کو چھوڑا اور اللہ کا حکم ہوتا ہے نکل آتے ہیں. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بھی اللہ سے راضی ہیں، اللہ بھی ان سے راضی ہے، اللہ بھی ان سے راضی ہے. حضرت بلال کو مکے کی گرم گرم ریت پر لٹایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے. ان کے گلے میں ایک کپڑا باندھ دیا گیا اور مکے کے اوباش لڑکوں کو دے دیا گیا. وہ حضرت بلال کو گھسیٹ رہے ہیں، عرب کی گرم گرم ریت پر گھسیٹ رہے ہیں، گرم گرم ان کے پتھر سینے پہ رکھے جا رہے ہیں. مگر جانتے ہو حضرت بلال کی زبان سے نکلنے والے الفاظ یہ تھے، اللہ احد، اللہ احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بھی تو اللہ سے راضی ہیں. حضرت خبیب کو مکے کے کافروں نے سولی پہ چڑھا دیا، سولی پر لٹکا دیا اور حضرت خبیب سے کہتے جا رہے ہیں، آئے خبیب کہو اگر آج سولی پر میری جگہ محمد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. آئے خبیب یہ کہہ دو آج سولی پر میری جگہ محمد ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا. حضرت خبیب فرماتے ہیں، آئے مکے کے کافروں مجھے مار دو، میرے ایک ایک رونگٹے کو چھین لو، میرے پورے جسم کو چھلنی چھلنی کر دو، یہ تو گوارا ہے، لیکن یہ مجھے گوارا نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے. مجھے مار دو، میرے اگر ایک ایک رونگٹے میں جانے تو وہ بھی نکال لو، یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن یہ گوارا نہیں کہ جناب محمد رسول اللہ کے پیر میں کانٹا بھی چبھ جائے. میں مرنا چاہتا ہوں تو اسلام پر. حضرت خبیب کو مارا جاتا، گرم گرم سلاخیں ان کے جسم میں داخل کی جاتی ہیں، مر گئے، مٹ گئے، شہید ہو گئے. مگر نبی کو گالی دینا گوارا نہیں، اسلام کو چھوڑنا گوارا نہیں ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ بھی تو اللہ سے راضی ہیں اور اللہ تعالیٰ ان سے بھی راضی ہے. صحابہ کی قربانیاں رہی ہیں ایسی، اللہ نے تھوڑی نہ کہا ورضوا عنہ یہ بھی اللہ سے راضی ہیں. صحابہ نے اپنی جانوں کو دے دیا، اپنے جان کی فکر نہیں، بچوں کی فکر نہیں، بیوی کی فکر نہیں، گھر بار کی فکر نہیں، بس ان کے نظر میں ایک ہی چیز تھی، وہ تھا اسلام، وہ تھا اللہ اور اس کے رسول کی محبت. اس سے زیادہ بڑھ کے کسی سے محبت نہیں کرتے تھے. ہم اور آپ اپنے آپ کا محاسبہ کریں، اللہ کیسے راضی ہے، کیسے. اور ایسی سزائیں صحابہ کو دی گئی. رضی اللہ عنہ، الفاظ نہیں ہیں میرے پاس اس آیت کی تشریح کرنے کے لیے، اس آیت کی تفسیر کرنے کے لیے. راضی ایسے ہی نہیں ہوتا ہے اللہ، بہت قربانیاں دینا پڑتی ہیں صاحب، بہت